ابو بکر صدیق فاروق عثمان ابو بکر صدیق فاروق عثمان علی مرتضی کی ضرورت پڑے گی علی مرتضی کی ضرورت پڑے گی۔ خود اپنے آپ کو بیدام کرنا پڑتا ہے، ستم تو یہ ہے کہ سر عام کرنا پڑتا ہے۔ خود اپنے آپ کو بیدام کرنا پڑتا ہے، ستم تو یہ ہے سر عام کرنا پڑتا ہے۔ چلیں گے مال میں ہم کل کھلونے لائیں گے۔ حضرت کی تقریر میں یہ احساس اور شعر کو محسوس کیجئے گا میرے دوستو۔ چلیں گے مال میں ہم کل کھلونے لائیں گے، یہ وعدہ بیٹی سے ہر شام کرنا پڑتا ہے۔ چلیں گے مال میں ہم کل کھلونے لائیں گے، یہ وعدہ بیٹی سے ہر شام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایسے غریب ہے جن کا امیر شہر کو احترام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایسے غریب ہے جن کا امیر شہر کو اکرام کرنا پڑتا ہے۔ شعر سنیے گا میرے دوستو کہ یقین ہے اس کی ضرورت بہت بڑی ہوگی، یقین ہے اس کی ضرورت بہت بڑی ہوگی جسے بخار میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ یقین ہے اس کی ضرورت بہت بڑی ہوگی جسے بخار میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، عنایت کرم نوازش اور پتہ نہیں کیا کیا کہ آپ نے میری آبرو بچا لی۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ میں جناب حضرت مولانا مفتی طالب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت 15 منٹ میں 15 گھنٹے کی گفتگو فرمائیں، اور بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام کی مقدس جماعت، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، ابھی آپ حضرات نے حضرت مولانا اسلام الحق اسجد میاں صاحب کو بخوبی سماعت کیا۔ میرے آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چند باتیں آپ حضرات کے روبرو کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں رب کائنات ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پورا مجمع ایک اصول سے واقف ہے، ہمارے جوان بھی واقف ہیں، ہمارے بزرگ بھی واقف ہیں کہ جس کام میں جتنی محنت اور جتنی مشقت ہوا کرتی ہے اس کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اور آپ جس دین کا نام لے رہے ہیں ہمیں بڑے ہی آسانی کے ساتھ مل گیا، لیکن پہنچا کتنی مشقت سے ہے، کتنی دشواریوں سے ہے۔
اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھیں گے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا یہ جو دین آج جس کا ہم نام لے رہے ہیں، آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ یوں ہی نہیں آ گیا۔ اس دین کی خاطر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی مشقتیں اٹھانی پڑی، گھر بار کو چھوڑنا پڑا، وطن کو چھوڑنا پڑا۔ جب کفار مکہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے پر، مکے کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اس دین کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا، اور زبان پر کیا جملے تھے، نبی نے مکے کو لبیک کہا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مکہ تو مجھے بہت ہی عزیز ہے، اگر تیرے اندر رہنے والے مجھے نہ نکالتے، اس بستی کے رہنے والے اگر مجھے نہ نکالتے، اے مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو ستایا گیا۔ کیوں ستایا گیا؟ اس دین کی خاطر ستایا گیا جو دین آج ہم اور آپ لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے بتائیے، اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ سوچئے کہ آج وہ دین جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں، کیا وہ دین آج اسی انداز سے ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا نبی کا وہ طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے؟ کیا نبی کی صورت ہماری زندگی کے اندر موجود ہے؟ کیا نبی کی سیرت ہماری زندگی کے اندر موجود ہے؟ ہاں میرے غیور نوجوانوں، آپ جائیں اور دیکھیں، کتابوں کو اٹھائیں، ورق گردانی کریں اور صحابہ کی تاریخ کو اٹھائیں کہ صحابہ نے اس دین کو ہم تک کیسے پہنچایا، ہمارے اکابر نے اس دین کو ہم تک کیسے پہنچایا۔ آج اسٹیج پر آج حفاظ کرام کی جو جماعت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جماعت ہم کو کیسے ملی ہے؟ اس جماعت کے پیچھے کیا کارگزاریاں ہیں؟ اس جماعت کے پیچھے کیا قربانیاں ہیں؟ اس جماعت کے پیچھے کیا کارنامے ہیں؟ اس جماعت کے پیچھے کیا مشقتیں ہیں؟ ہاں میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو تیار کرنے کی خاطر گالیاں بھی سنی ہیں، اس جماعت کو تیار کرنے کی خاطر میرے نبی نے تھپڑ بھی سہے ہیں، اس جماعت کو تیار کرنے کی خاطر میرے نبی نے گالیاں بھی سنی ہیں۔ ہاں آپ کو بتاتا چلوں، صحابہ نے دہکتے ہوئے انگاروں پر اپنے کو لٹایا، لیکن اس جماعت کو تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کیا، اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اپنی بیویوں کو بھی قربان کیا، اپنے بچوں کو یتیم بنایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس مشن کو آج ہم تک جس طریقے سے صحابہ نے پہنچایا تھا، ہم تک تو پہنچ گیا، لیکن میرے مسلمانوں آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کیا وہ دین آج ہمارے پاس صحیح سالم موجود ہے؟ ہم ذرا سوچیں اور غور کریں کہ وہ دین جو کل نبی چھوڑ کے گیا تھا، جس نبی نے پہاڑی پہ چڑھ کر کے کہا تھا، وہ صباحہ کی آواز لگائی تھی، مکہ کے لوگوں کو بلایا تھا، نبی آخر الزمان نے کہا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تاکہ لوگ کیسے ہی ایمان میں داخل ہو جائیں، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ گھر میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا اسے جانتی ہے۔ ابو لہب کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے، کیا اسی لیے آپ نے جمع کیا تھا؟ میرے دوستو، میرے
نوجوانوں، میرے مسلمانوں، آج اگر ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالیں گے، جس طریقے سے ابو جہل نے جنازہ نکالا تھا، ابو لہب نے جنازہ نکالا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جملہ نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی، اللہ کو پتا چلا میرا محبوب شرمندہ ہے، میرے محبوب کو غم ہوا، اللہ نے پوری سورت کو نازل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب تجھے یہ ہلاکت کی، تجھے یہ بربادی کی بد دعائیں دے رہے ہیں، لیکن تیرا خدا خود اس ابو لہب کو بد دعا ہی نہیں بلکہ اس ابو لہب کو برباد اور تباہ کر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو کیسے بچانا ہے، ہمیں اپنے دین کو کیسے بچانا ہے۔ نبی نے جو دین دیا تھا ہمیں اس دین پر کیسے چلنا ہے، نبی نے جو طریقہ ہمیں دیا تھا اس طریقے کو کیسے اپنانا ہے، نبی نے جو صورت ہمیں دی تھی وہ صورت کیسے بنانی ہے، نبی نے جو رواج ہمیں دیا تھا اس طریقے کو کیسے رائج کرنا ہے۔ اکابر نے بیان کیا ہے، حضرت نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، انہی چند باتوں پر ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج پھر مسلمانوں کا بول والا ہو، نبی کے نام لینے والے اس دنیا کے اندر اسی طریقے سے زندہ رہیں اور یہ جلسے جلوس اسی طریقے سے قائم رہیں، یہ مدارس سے جو بچے حفاظ کرام کی شکل میں آج بیٹھے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھی بچہ کل حافظ قرآن بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھی بچہ کل عالم دین بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری مسجد کا امام زندہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں میری مسجد کا محراب زندہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدارس کے اساتذہ زندہ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میری مسجد کے ممبر یوں ہی گونجتا رہے، تو آپ کو یہ عہد کرنا ہوگا اور یہاں سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ انشاءاللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم بنایا تھا، مکے والوں نے پریشان کیا، نبی کو ہجرت کرنی پڑی، نبی نے مدرسہ نہیں چھوڑا، مدینے کے اندر جا کے صفہ کے نام سے مدرسہ قائم کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مدرسہ آج بھی برقرار رہے، ان کی قدر کرنی ہوگی، ان کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اپنی پلکوں پہ بٹھانا ہوگا۔ میرے غیور نوجوانوں، تم اسلام کی جان ہو، تم امت کی جان ہو، تم اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اس امت میں آپ نے جنم لیا ہے۔ میرے غیور نوجوانوں، اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے، مدرسہ بھی محفوظ رہے گا، حفاظ بھی محفوظ رہیں گے، مساجد بھی محفوظ رہیں گے، خانقاہیں بھی محفوظ رہیں گے، مراکز بھی محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے آپ زندہ رہے اور زندہ دلی کا ثبوت دیا، اسی طریقے سے اسٹیج بھی رونق افروز ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم تمام کو ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔